بلال صاحب، ایک تو آپ نے جو زین صاحب کی گفتگو سنی، if you want to reply آپ وہ بھی دے دیجیے گا، ساتھ میرا سوال بھی لے لیجیے۔ ہم پچھلے 5-10 منٹ سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ لیگل ٹیکنیکلٹیز کی کر رہے ہیں۔ میں نے بھی جو سوال کیے اور جو جوابات بھی آئے ہیں وہ لیگل ٹیکنیکلٹیز پہ زیادہ بیس کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو مورل ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بات کی جائے، ایتھیکل ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بات کی جائے، تو کہانی شروع ہوتی ہے فارم 45 اور 47 سے، جس کا یہ بیسکلی ایک سنو بال ایفیکٹ ہے جو آج سینٹ کے انتخابات تک بھی بالآخر آ ہی گیا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف جو بار بار یہ کہتا رہا کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے، تو جوڈیشل کمیشن بنا کے کم از کم موجودہ حکومت، وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی جان چھڑائے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ کر لیں تحقیقات، اگر کوئی ایسی کوئی رانگ ڈوئنگز ہوئی ہیں یا اگر کوئی اس کے اندر ہیرا پھیری ہوئی ہے تو پتہ لگ جائے گا، تاکہ کم از کم یہ روز کا جو ایک مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے میں اب مجھے آپ نے جو یہ سوال کیا اور جو پچھلی گفتگو ہے میں دونوں پہ سیکوینشلی بات کروں گا ایز بریفلی ایز آئی کین، مگر میں مختصراً آپ کو نتیجہ شروع میں یہ بتا دوں کہ آپ جو مرضی کر لیں ان کا رونا نہیں رکے گا۔ اچھا، اور اس کی ایک مثال میں موجودہ مثال آپ کو پیش کروں گا۔ دیکھیں پہلے بات آ گئی جو کہ ابھی کل چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ ایک تو تفریق کر لیں کہ جو الیکشنز سینٹ کی سیٹوں کے لیے ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کروا رہا ہے، مگر جو چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے الیکشنز ہیں وہ سینٹ کے اندر خود وہ ہاؤس کے اپنے الیکشن ہوتے ہیں۔ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ بھی مسئلہ کھڑا ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کی اپنی ہی چالاکیوں کی وجہ سے ایک تیز انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ یہ حلف نہ لینے دیں، کہ کے پی کے اسمبلی کا سیشن نہ ہو تاکہ نئے ممبران حلف نہ لیں، اور تاکہ یہ سینٹ کے الیکشنز اگر کے پی کے ہو جائیں ان ممبران کے بغیر جنہوں نے حلف لینا تھا تو یہ زیادہ سیٹیں اس تیزی سے حاصل کر لیں گے اور ان کی نمبر کاؤنٹ سینٹ میں بڑھ جائے گی۔ یہ اس چیز میں ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ہوا یہ کہ جب اس حرکت کی وجہ سے جب سینٹ کے انتخابات خیبر پختونخوا کے ملتوی ہوئے تو اب ان کو یہ پڑ گئی ہے کہ ہمارے جو چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں اب ہمارے جو ادروائز بھی جنرل سیٹوں کے لوگ تھے وہ نہیں منتخب ہو رہے تھے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ خیبر پختونخوا کے علاوہ باقی تینوں صوبوں کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ آپس میں پارٹیز نے بات کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی آپ کی پروپورشن ہے اس حساب سے سیٹس آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جنرل سیٹس پہ پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی میرے خیال سے، اور بلوچستان میں بھی بلا مقابلہ تاکہ یہ جو الزامات لگتے ہیں کہ بندر بانٹ اور یہ آپس میں خرید و فروخت اور یہ چیزیں اوائڈ ہو سکیں، تو خیبر پختونخوا میں بھی یہ کام پی ٹی آئی نے کیوں نہیں کیا؟ تو دیکھیے اب یہ الیکشنز انہی کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشنز انہی کی چالاکی کی کوشش کی وجہ سے ملتوی ہوئے ہیں۔ اور اب جہاں تک بات ہے سینٹ کے الیکشنز میں there is nothing stopping anyone کہ سینٹ میں آپ الیکشنز اس وجہ سے نہ کریں۔ اور دوسری بات جو چالاکی انہوں نے کرنے کی کوشش کی that was consequential، اس کے نتیجے میں واقعی میں ایک پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہونی تھی، دوسری پارٹی کی سیٹیں کم ہونی تھیں۔ انہوں نے ان حلف والوں کے ووٹ کھا کر انہوں نے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ اچھا ویسے بلال صاحب اس میں تو دیٹ از ناٹ کانسیکوینشل۔ یا تو وہ یہ بتا دیں کہ کے بی کے الیکشن ہونے کی وجہ سے دے ول بی ایبل ٹو الیکٹ دا چیئرمین سینٹ۔ بلال صاحب یہ اسی طرح کا ایشور ہے جس طرح انہوں نے پرائم منسٹر کے الیکشن میں۔ بلال صاحب آپ اس میں اگر مجھے آپ یہ خود انفارمیشن دے رہے ہیں اور ظاہری بات ہے آپ فیکچوئل بات کر رہے ہیں کہ تمام جماعتوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا کہ پروپورشن کے حساب سے جو ہے وہ سینٹ کی سیٹیں آپس میں بانٹ دی جائیں، لیکن کاش اگر آپ نے اس کو ایکچولی خیبر پختونخوا کے معاملے کے ساتھ لنک کر دیا ہوتا کہ جناب اگر یہ فارمولا آپ پنجاب کے اندر اپنا رہے ہیں تو یہی فارمولا پھر کے پی میں اپنائیں گے، آپ یہ بھی آپ ان سے ڈیل کرتے تو پھر شاید یہ معاملہ بھی ریزالو ہو جاتا۔ لیکن ہوا یہ کہ میرے خیال میں سب لوگوں نے اپنے اپنے صوبائی سیٹ اپ کے اندر جو ہے کمفرٹ زون ڈھونڈتے انہوں نے کہا جناب ہماری حد تک تو کم از کم معاملہ طے ہو گئے، اب خیبر پختونخوا والے جانے اور کورٹس جانے۔ نہیں جی دیکھیے خیبر پختونخوا کے اندر بھی میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے کوشش ہے اور ان لوگوں نے مسترد کیا ہے، اور ان لوگوں نے اسی وجہ سے مسترد کیا چونکہ ان کی کوشش تھی کہ اس کے بجائے یہ ان لوگوں کو سائٹ جن نے حلف لینا ہے جو ان کی پروپورشن بن رہی ہے اس سے زیادہ یہ سیٹس حاصل کر لیں۔ یہ اس ہوس میں اب یہ خود یہاں پہ پھنس گئے اور اس لیے اب یہ کورٹوں میں جا کے اسٹے لینے کی کوشش کریں۔ یہ ونس اگین انہی کا ہی مینوفیکچرڈ مسئلہ ہے۔ دیکھیے دوسری بات جو آپ نے کی جوڈیشل کمیشن کی، اور میں نے آپ کو کیوں اس کے جواب میں ابتدا میں کہہ دیا کہ یہ جو مرضی آپ کر لیں خوش نہیں ہوں گے۔ اس میں آپ مثال لے لیں کہ جو یہ انکوائری کمیشن کا معاملہ ہوا ہے ہائی کورٹ کے جج نہیں میں اس کے سوری بلال صاحب ایک منٹ، میں کیونکہ آپ یو ریپیٹنگ دس لائن تو میں آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ اوور ہیئر۔ اس کو ادر وے راؤنڈ بھی تو دیکھا جا سکتا ہے نا کہ آپ کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے جس سے وہ خوش ہو جائیں، یہ بھی تو ممکن ہے۔ نہیں اب میں آپ کو مثال اسی کی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ دیکھیے پہلے یہ 6 ججز کے خط کا معاملہ آیا
تو پہلے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا ہے جی بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ان کا وہ والا رویہ تھا، مطلب کہ لگ یہ رہا تھا کہ خط جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لکھا ہے، 6 ججز نہیں لکھا ہوا، ہم نہیں مانتے، ہم کمیشن نہیں مانتے، ہم فلانا نہیں مانتے. اور وہ بھی ایک علیحدہ ایک پوری ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے خود حکومت کو ہی پروپوز کیا اور سجیسٹ کیا کہ انکوائری کمیشن بھی بنے، اور نام بھی انہوں نے خود پروپوز کیا، اور جن صاحب کا نام لیا ان کے کنسنٹ سے وہ کمیشن بنا گیا. مگر اس کے بعد جب پی ٹی آئی نے اس کے باوجود کہا کہ نہیں جی ہم یہ نہیں مانتے، ایک سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے، پھر انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں بینچ نہیں مانتے، فل کورٹ ہونا چاہیے. اب فل کورٹ بھی جب بن رہا ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی اب فلانا جج نہیں ہونا چاہیے، فلانا جج نہیں ہونا چاہیے. یہ کہیں پہ معاملہ نہیں رکے گا، یہ کانسٹنٹلی ہر وقت ادھم مچائے رکھیں گے. میں نے ان کا رویہ جی پارلیمان میں بھی دیکھا ہے، ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہر وقت چیزوں کو مفلوج کرنے کی کوشش کریں، اور یہ نئی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 10-12 سالوں سے یہ بات چل رہی ہے. دیکھیے کسی کو اعتراضات ہیں الیکشن کے ریزلٹس پہ، آپ کے پاس فورمز موجود ہیں، آپ کو اگر آپ الیکشن کمیشن کے آؤٹ کم سے خوش نہیں ہے تو ٹرائیبیونلز ہیں، ٹرائیبیونلز نہیں ہیں تو ہائی کورٹ ہیں اور سپریم کورٹس ہیں. آج جن ججز کو یہ سرا رہے ہیں انہی ججز کے سامنے یہ کیسز جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ کے اندر بھی لگ سکتے ہیں، اور یہ اوپن کورٹس ہیں. تو مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جب بھی پی ٹی آئی چاہے تو وہ کہے کہ جی ہمیں نظام سے ہٹا کے اب اس طریقے سے کلی، کبھی 4 ہلکے ہو جاتے ہیں، کبھی 35 پنکچر ہوتے ہیں، اور ان کی ایک پیشکش ہوتی ہے کہ ہم جو نظام بنا رہے ہیں اسی میکنزم سے ہوگا تو چیزیں مانیں گے. زین قریشی صاحب لیٹ می ٹیک زین صاحب، آپ خوش کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ آپ کیا طریقہ ہے آپ کو منانے کا؟ دیکھیں میں تو ابھی آپ میرے پروگرام میں مجھے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آپ ایک چہرے پہ اسمائل ہے، تو آپ کس طرح خوش ہوں گے؟ کیا کریں وہ؟ بلال میرا بھائی ہے سر، اکثر بڑی معقول گفتگو کرتا ہے، لیکن آپ جو لگتا ہے اس کو روزہ لگ گیا ہے. اب میں ذرا 2-3 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو مندوخیل صاحب نے بات کی کہ جی ان کا فیوریٹ کورٹ ہے. بھائی جان ہمارا فیوریٹ کورٹ کوئی نہیں ہے، پشاور ہائی کورٹ بھی پاکستان کا ایک کورٹ ہے، آپ کسی بھی کورٹ میں جا سکتے ہیں. دوسری بات آپ کہتے ہیں جو ان کا آرڈر نہیں مانتے، ہم نے ہمیشہ کورٹ کے آرڈر کا احترام کیا ہے، ہم نے ڈیو پروسیس کو فالو کیا ہے. اگر کورٹ نے ہمارے خلاف بھی اگر فیصلہ دیا ہے اور ہم انٹرا کورٹ اپیل میں گئے تو دیٹ از دی ڈیو پروسیس. جیسے آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ٹرائبیونلز موجود ہیں، ہائی کورٹ موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، تو ہم اس پروسیس کو ہی فالو کر رہے ہیں. اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم نے کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا. تو پہلی بات یہ آ گئی. اب دوسری بات آ جاتی ہے سینٹ الیکشنز کے اوپر. یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی بلال کہہ رہے تھے کہ آپ کو تفریق کرنی ہوگی الیکشن کمیشن کے کرائے ہوئے الیکشن میں اور سینٹ کے اپنے کرائے ہوئے الیکشن میں. جو سینٹ میں الیکشن ہو رہا ہے میرے بھائی، وہ بھی ان کانسیکوینس آف دا ڈیسیژن آف دا ای سی پی ہو رہا ہے نا. اگر ای سی پی نے یہ فیصلہ کیا ہوتا، اگر کے پی کے کے اندر آپ نے الیکشن کرایا ہوتا اور کے پی کے سینیٹرز آج ریپرزینٹڈ ہوتے تو ہم بائیک آؤٹ نہ کر رہے ہوتے. اسی طریقے سے میرے بھائی نے بڑی خوبصورتی سے بات کر دی کہ جی پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر اور دیگر جگہوں کے اندر ان اپوزڈ ہو گیا الیکشن. تو میرے بھائی جو پنجاب وغیرہ میں ان اپوزڈ الیکشن ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ ہے، ہم نے اس میں اگری کی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہمیں کوئی یہ والا ایشو نہیں ہے کہ آپ نے ہماری ریپرزنٹیشن کو روکا ہے. بات بڑی سمپل ہے. یہاں پر اگر منصور علی خان صاحب بات کرتے ہیں مورلز اور ایتھکس کی، تو بائی چانس ڈیو ریسپیکٹ مورلز اور ایتھکس میں تو ڈونٹ ہیو اے لیگ ٹو اسٹینڈ آن. بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی حلف والوں کا ووٹ کھا لیا ہے. یہ وہ جماعت کہہ رہی ہے جس نے پاکستان کا ووٹ کھا لیا ہے، جس نے فارم 47 کے اوپر، جس کے فیفن کی رپورٹ کے مطابق 17 ممبر بنتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، پاکستان کے ووٹ کا مینڈیٹ چرا کے، پاکستان کے ووٹر کا حق کھا کے قومی اسمبلی بھری بیٹھے ہیں، صوبائی اسمبلیاں بھری بیٹھے ہیں، اور آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کا حلف والوں کا ووٹ کھا لیا. زین صاحب آپ نے ابھی بھی کہا فیفن کی رپورٹ کے مطابق ان کے 17 سیٹیں بنتی ہیں. کون سی رپورٹ ہے فیفن کی ہے؟ سر ان کی جو ہم نے جو رپورٹ آئی ہے فیفن کی بے غلط کہہ دی ہے، بٹ ہماری رپورٹ کے مطابق تو ان کی 17 سیٹیں بنتی ہیں فارم 45 کے. سو بیسیکلی اٹس ناٹ فیفن رپورٹ زین صاحب، فیفن کی نہیں ہے، یہ آپ کی رپورٹ ہے، یہ کہیے نا ہماری. ہم جو اپنا وائٹ پیپر ابھی شائع کریں گے عید کے بعد، اس میں ہم اس میں سارے سٹیٹس کے ساتھ بتائیں گے کہ ایز پر فارم 45 17 سیٹیں بنتی ہیں ان کی. لیٹ می کم بیک ٹو واٹ آئی واز کمپلیٹ. یہ 6 ججوں کی بات کر رہے ہیں، 6 ججوں کے خط کی بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے لکھا ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. اگین سر یہ ایک مورل کمپس کی بات ہے، یہ ایتھکس کی بات ہے. اگر پاکستان کے 6 جج خط لکھ کے یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ہے، ان کے فیصلوں کو جو ہے تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں، یہ پاکستان کے ایک ایک شہری کا مسئلہ ہے. پورا پاکستان اس کا سٹیک ہولڈر ہے. آپ کو بھی اس پہ اتنا ہی خدشہ ظاہر کرنا چاہیے جتنا ہم کر رہے ہیں. آج اگر 6 ججوں نے یہ بات کر دی ہے تو اس کے اوپر پروب ہونا چاہیے. کیا غلط کہا ہے؟ دیکھیں آپ نے کمشن کی بات کی، آپ نے جس جج کی بات کی، کمیشن کی بات کی، انہوں نے خود اپنا کو ریکیوز کیا کمیشن سے، کہہ کے کہ یار میرے سمجھنے میں یہ بنتا ہی نہیں ہے. ہم نے اگر فل بینچ کی بات کی ہے تو کون سی غلط بات کی ہے؟ اس ملک میں پریسیڈنٹس
मौजूद है कि जब भी कोर्ट से रिलेटेड या किसी जज से रिलेटेड कोई मसला आएगा तो उसको फुल कोर्ट सुनेगा। Alright. इसमें कौन सी गलत बात है? ओके, मैं आता हूं, लेट्स डिस्कस दैट। अगर आप मैं आखिरी बात कर रहा हूं, अगर आप रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, अगर आप मुल्क को आगे चलाने की बात करते हैं, काम आगे चलाने की बात करते हैं, तो इन चीजों का आपको फैसला करना होगा। Okay. और अगर एक ही दफा दूध का दूध पानी का पानी होता है तो इसमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि जी बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना या पीटीआई शोर नाच रही है या इनका रोना नहीं खत्म होता। भाईजान, हमारा रोना जो, अगर आप रोना बुला रहे हैं ना, तो असूल के ऊपर है। हम असूली मौकिफ की बात